السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب تلخیص المفتاح کا صفحہ نمبر 39 ہے۔ مجلس برکات کا نسخہ ہے اور عبارت ہے وَإِنْ كَانَتْ اسْمِيَّةً فَالْمَشْهُورُ جَوَازُ تَرْكِهَا لِعَكْسِ مَا مَرَّ فِي الْمَاضِي الْمُثْبَتِ۔ گفتگو یہ چل رہی ہے کہ اگر حال جملہ ہو تو اس جملہ سے پہلے واو رابط کو لانا یا نہ لانا، اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ان میں سے ایک صورت کا آج بیان ہو رہا ہے۔ صاحب کتاب کہتے ہیں کہ اگر حال جملہ یہ جملہ اسمیہ ہو تو اس صورت میں دونوں چیزیں جائز ہیں۔ واو کا لانا بھی جائز ہے اور ترک واو بھی جائز ہے۔ ہاں، ترک واو کا جواز مشہور ہے۔ جائز تو دونوں چیزیں ہیں، واو کو لانا بھی جائز ہے اور ترک واو بھی جائز ہے، لیکن جو چیز مشہور ہے وہ ہے ترک واو کا جواز۔ حال جملہ کے جملہ اسمیہ ہونے کی صورت میں ترک واو جائز ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حال کے جملہ اسمیہ یہ فعل ماضی مثبت کے بالکل الٹ ہے۔ فعل ماضی مثبت یہ حصول پر دلالت کرتا ہے، حدوث پر دلالت کرتا ہے، مقارنت پر دلالت نہیں کرتا، جبکہ جملہ اسمیہ حصول و حدوث پر دلالت نہیں کرتا ہے اور مقارنت پر دلالت کرتا ہے۔ تو دیکھیں، جملہ اسمیہ ماضی مثبت کے بالکل الٹ ہے کہ ماضی مثبت حصول و حدوث پر دلالت کرتا ہے اور جملہ اسمیہ حصول و حدوث پر دلالت نہیں کرتا، کیونکہ یہ ثبوت اور دوام پر دلالت کرتا ہے۔ اور فعل ماضی مثبت مقارنت پر دلالت نہیں کرتا اور جملہ اسمیہ مقارنت پر دلالت کرتا ہے۔ جملہ اسمیہ مقارنت پر اس لیے دلالت کرتا ہے کہ جملہ اسمیہ میں ثبوت ہوتا ہے، دوام ہوتا ہے، استمرار ہوتا ہے۔ اس بنیاد پر یہ مقارنت پر دلالت کرتا ہے۔ تو چونکہ جملہ اسمیہ مقارنت پر دلالت کرتا ہے، اس جہت سے ترک واو جائز ہے۔ اور جملہ اسمیہ چونکہ حصول و حدوث پر دلالت نہیں کرتا ہے، جملہ اسمیہ حصول و حدوث پر دلالت نہیں کرتا، کیونکہ جملہ اسمیہ ثبوت پر دلالت کرتا ہے، اور ثبوت یہ حصول و حدوث کے خلاف ہے، کیونکہ حصول و حدوث میں تجدد ہوتا ہے اور ثبوت میں دوام و استمرار ہوتا ہے۔ تو چونکہ جملہ اسمیہ ثبوت پر دلالت کرتا ہے، اس لیے اس میں حدوث و حصول کا معنی نہیں ہوگا، کیونکہ حصول و حدوث یہ تو عدم ثبوت کے معنی میں ہے، اور جملہ اسمیہ عدم ثبوت پر دلالت نہیں کرتا بلکہ ثبوت پر دلالت کرتا ہے۔ تو چونکہ جملہ اسمیہ حصول و حدوث پر دلالت نہیں کرتا ہے، عدم ثبوت پر دلالت نہیں کرتا ہے، اس جہت سے جملہ اسمیہ میں واو کو لانا جائز ہوگا، جبکہ جملہ اسمیہ حال واقع۔ اور مشہور یہ بھی ہے کہ واو کو لانا اس جملہ اسمیہ میں، جو کہ حال واقع ہے، اس جملہ اسمیہ میں واو کو لانا، واو کو داخل کرنا جائز ہے، بلکہ ترک سے اولا ہے، بلکہ ترک واو سے کیا ہے؟ اولا ہے۔ جائز تو اس لیے ہے، واو کو لانا جائز تو اس لیے ہے کہ یہ حصول و حدوث پر دلالت نہیں کرتا ہے، لہذا واو کو لانا جائز ہوگا۔ اور
ترک واو سے واو کو لانا اولا اس لیے ہے کہ جملہ اسمیہ میں ظاہر استیناف ہے. جملہ اسمیہ میں ظاہر یہ ہے کہ وہ جملہ استینافیہ ہے، مستانفہ ہے. یاد رکھیں کہ استیناف اس جملے کو کہتے ہیں جو درمیانے کلام میں واقع ہو. ایک کلام کے بعد دوسرا کلام آئے اور یہ دوسرا کلام ایک نیا کلام ہو، اس کے ذریعہ ایک نئی بات کی ابتدا ہو رہی ہو جس کا ماقبل سے جڑاؤ نہ ہو، جو ماقبل والے کلام کا حصہ نہ بنے. اچھی طرح سمجھ لیں، جملہ استینافیہ وہ جملہ ہے جو درمیانے کلام میں واقع، یعنی ایک کلام کے بعد دوسرا کلام آئے اور یہ دوسرا کلام ایک نیا کلام ہو، اس کلام سے ایک نئی بات کی ابتدا ہو رہی ہو اور یہ نئی بات ماقبل والے کلام کا حصہ نہ ہو، اس سے اس کا جڑاؤ نہ ہو. یہ دوسرا کلام اس سے ایک نئی بات کی ابتدا ہو جو ماقبل کے تابع نہ ہو، اس کا ایک حصہ نہ ہو، تو ایسے جملہ کو جملہ استینافیہ کہتے ہیں. مثال دیکھیں تو بات واضح ہوگی. جیسے ماتا فلان رحمہ اللہ، یوں کہہ رہے ہیں ماتا زید رحمہ اللہ. ماتا زید، زید کا انتقال ہو گیا، رحمہ اللہ اللہ اس پر اپنی رحمت نازل فرمائے. تو یہاں دیکھیں ماتا زید یہ ایک کلام ہے اور اس کے بعد دوسرا کلام ہے رحمہ اللہ. پہلے کلام میں زید کے موت کی خبر دی گئی ہے اور دوسرے کلام میں زید پر اللہ کی رحمت کے نزول کی دعا کی گئی ہے. آپ معنوی اعتبار سے دیکھیں کہ جو دوسرا کلام ہے یہ ایک نیا کلام ہے، اس کے ذریعہ ایک نئی بات کی ابتدا کی گئی ہے جو ماقبل کا حصہ نہیں ہے. تو چونکہ رحمہ اللہ کے ذریعہ ایک نئی بات کی ابتدا کی گئی ہے جو ماقبل کا حصہ نہیں ہے، ماقبل سے اس کا کوئی جڑاؤ نہیں ہے، اس لیے یہ کیا ہے؟ جملہ استینافیہ ہے. اب اس کی روشنی میں آپ یہاں دیکھیں، صاحب کتاب کہتے ہیں کہ اگر حال جملہ اسمیہ ہو تو اس صورت میں استیناف ظاہر ہے، یعنی ظاہر یہ ہے کہ یہ جملہ اسمیہ استینافیہ ہے، یہ ظاہر ہے. اور مثال جو صاحب کتاب نے دی ہے وہ ہے فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. اللہ فرماتا ہے لہٰذا اے لوگو تم لوگ اللہ کے لیے ہمسر نہ ٹھہراؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم جانتے بھی ہو کہ کوئی بھی اللہ کے ہمسر نہیں ہے. یہاں جو جملہ اسمیہ ہے وہ ہے انتم تعلمون. صاحب کتاب کہتے ہیں کہ اس میں استیناف ظاہر ہے. وجہ یہ ہے کہ یہ ایک نیا کلام ہے، یہاں سے ایک نئی بات کی ابتدا ہو رہی ہے. پہلے یہ کہا گیا کہ تم اللہ کے لیے ہمسر نہ ٹھہراؤ، پھر ایک نئی بات کہی گئی کہ اور تم لوگ اچھی طرح جانتے بھی ہو کہ اللہ کا کوئی ہمسر نہیں ہے. تو یہ جو دوسرا جملہ ہے انتم تعلمون یہ ایک نیا کلام ہے، یہاں سے ایک نئی بات کی ابتدا ہے جو ماقبل والے کلام کا حصہ نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ ماقبل والے کلام کا حصہ ہوتا تو پھر انتم کہنے کی ضرورت نہیں تھی. اگر
اس کلام کو ماقبل والے کلام فلا تجعلوا للہ اندادن کا ایک حصہ بنانا مقصود ہوتا تو پھر انتم کہنے کی ضرورت نہیں تھی، یوں کہا جاتا لا تجعلوا للہ اندادن تعلمون، کہ تم لوگ حقیقت جانتے ہوئے اللہ کے لیے ہمسر نہ ٹھہراؤ، یہ کہہ دیا جاتا، تعلمون کہہ دیا جاتا، انتم لانے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ اگر اسے ہمیں ماقبل کا ایک حصہ ہی بنانا ہے تو پھر انتم کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ کہہ دیا جائے تب تو بھی مفہوم پورا ہو جائے گا لا تجعلوا للہ اندادن تعلمون، تو انتم کا اضافہ کیا جا رہا ہے اور اسے جملہ اسمیہ کی صورت میں لایا جا رہا ہے، تو انتم کا اضافہ یہ بتا رہا ہے کہ یہاں استیناف کو ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ ایک نیا جملہ ہے، یہاں سے ایک نئی بات کی ابتدا ہو رہی ہے۔ تو چونکہ جملہ اسمیہ جب حال واقع ہو تو وہاں ظاہر استیناف ہوتا ہے، لہذا ایک رابط کا اضافہ کرنا بہتر ہوگا، تو بطور رابط واو کو لایا جائے گا۔ تو واو کو لانا جائز ہے حصول و حدوث پر دلالت نہ کرنے کی وجہ سے، اور بہتر ہے واو کا لانا کیونکہ ظاہر استیناف ہے۔ علامہ عبد القاہر صاحب کہتے ہیں کہ اگر حال جملہ جملہ اسمیہ ہو تو اس صورت میں ہم اس جملہ اسمیہ کا مبتدا دیکھیں گے۔ اگر اس جملہ اسمیہ کا مبتدا ذوالحال کی ضمیر ہو تو اس صورت میں واو کو لانا بہتر ہی نہیں بلکہ واجب ہے۔ اچھی طرح سمجھ لیں، عبد القاہر صاحب کہتے ہیں کہ اگر حال جملہ جملہ اسمیہ ہو اور اس جملہ اسمیہ کا مبتدا ذوالحال کی طرف لوٹنے والی ضمیر ہو تو اب اس صورت میں واو کو لانا بہتر ہی نہیں بلکہ واجب و ضروری ہے، خواہ اس مبتدا کا، خواہ اس ضمیر ذوالحال جو کہ مبتدا ہے، خواہ اس کی خبر، خواہ اس کی خبر فعل ہو، جیسے جاء زید وہو یسرع، یہاں وہو یسرع یہ حال جملہ ہے جو کہ جملہ اسمیہ ہے، اور اس میں جو مبتدا ہوا ہے یہ ذوالحال یعنی زید کی طرف لوٹنے والی ضمیر ہے، تو اس صورت میں واو کا لانا واجب ہے، اور اس صورت میں اس ہوا ضمیر جو مبتدا ہے اس کی جو خبر ہے وہ فعل ہے یسرع، اور خواہ اس مبتدا کی خبر اسم ہو، جیسے جاء زید وہو مسرع، کہ یہاں حال جملہ ہے وہو مسرع، اور اس حال جملہ میں جو مبتدا ہے ہوا ضمیر وہ ذوالحال یعنی زید کی طرف لوٹنے والی ضمیر ہے، اور اس ہوا کی خبر جو ہے وہ اسم ہے۔ تو اگر حال جملہ جملہ اسمیہ ہو اور اس جملہ اسمیہ میں جو مبتدا ہو وہ ذوالحال کی طرف لوٹنے والی ضمیر ہو تو پھر واو کو لانا بہتر ہی نہیں بلکہ واجب و ضروری ہے، خواہ اس مبتدا کی خبر فعل ہو، خواہ اس مبتدا کی خبر اسم ہو، یہ علامہ عبد القاہر صاحب کہتے ہیں۔ اب یہاں واو کو لانا واجب کیوں ہے، اسے سمجھنے سے پہلے آپ کچھ بنیادی باتیں سمجھ لیں۔ آپ جانتے ہیں کہ موصول اسے کہتے ہیں جو صلہ کے بغیر تام اور مکمل نہ ہو سکے، موصول اسے کہتے ہیں جو صلہ کے بغیر تام اور مکمل نہ ہو سکے، اور صلہ اس جملے کو کہتے ہیں جو موصول کے ابہام و اجمال کو دور کرے، موصول کی وضاحت کرے،
موصول کو تام اور مکمل کر دے کہ موصول اس کے بغیر ادھورا ہو، اور اس کے اندر ایک ایسی ضمیر ہو جو موصول کی طرف لوٹے۔ سمجھ لیجئے گا، صلہ اس جملے کو کہتے ہیں جو موصول کے ابہام و اجمال کو دور کرتا ہے، اس کو تام اور مکمل کرتا ہے بحیثیت جملہ۔ اور صلہ کے اندر ایک ایسی ضمیر ہوتی ہے جو موصول کی طرف لوٹتی ہے۔ اب صلہ کی مختلف قسمیں ہیں، موصول و صلہ کی مختلف قسمیں۔ موصول کبھی اسم بھی ہوتا ہے، کبھی حرف ہوتا ہے، موصول کبھی جملہ بھی ہوتا ہے۔ اس میں موصول میں تو وہی آپ نے الذی وغیرہ پڑھا، جاء الذی قرأ، میرے آیا وہ شخص جس نے پڑھا۔ یہاں الذی کیا ہے؟ اس میں موصول ہے، اور قرأ یہ صلہ ہے کہ قرأ کے بغیر الذی مکمل ہوگا ہی نہیں۔ اور صلہ موصول، یہاں موصول اسم ہے اور موصول کبھی حرف بھی ہوتا ہے، اور موصول کبھی جملہ بھی ہوتا ہے، اور اس کے صلات کبھی حروف بھی ہوتے ہیں۔ جیسے ہم حروف جارہ کو صلات بولتے ہیں، کہتے ہیں کہ یخرج من المسجد، زید یخرج من المسجد، زید مسجد سے نکلتا ہے، زید مسجد سے نکل رہا ہے۔ تو اس مثال میں الا کو ہم کہتے ہیں کہ یہ الا صلہ ہے یخرجو کا۔ یخرجو موصول ہے جو کہ جملہ ہے، فعل ہے، اور الا کیا ہے؟ صلہ ہے، کیونکہ زید یخرج الی المسجد میں الی المسجد کے بغیر یخرجو تام اور مکمل نہیں ہوتا ہے۔ بہر موصول کبھی اسم ہوتا ہے، کبھی حرف ہوتا ہے، اور کبھی فعل بھی ہوتا ہے۔ جیسے یہاں زید یخرج الی المسجد میں یخرجو یہ موصول ہے اور فعل ہے۔ اور صلہ کبھی جار ہوتا ہے اور صلہ کبھی پورا جملہ ہوتا ہے۔ بہرحال صلہ کے سلسلے میں آپ یہ سمجھیں کہ صلہ اسے کہتے ہیں جس کے بغیر موصول ادھورا ہو، جس کے بغیر موصول مکمل نہ ہو سکے۔ اس اعتبار سے ہر وہ چیز جس کے بغیر اس سے ماقبل چیز مکمل نہ ہو سکے، تام نہ ہو سکے، ادھوری رہ جائے، اسے صلہ کہتے ہیں۔ اب آپ یہاں یہ سمجھیں کہ یہاں واو کو لانا واجب کیوں ہے؟ صاحب کتاب کہتے ہیں کہ کتاب میں تو وضاحت نہیں ہے، لیکن جس وجہ کے پیش نظر علامہ عبد القاہر صاحب نے یہ بات کہی ہے، وہ وجہ میں بیان کر دوں کہ اس صورت میں واو کو لانا واجب اس لیے ہے کہ جب حال جملہ واقع ہو، جب حال جملہ واقع ہو تو اس جملے سے پہلے واو حالیہ کو بہرحال لایا جائے گا۔ جب حال جملہ ہو تو اس جملہ سے پہلے واو حالیہ کو لایا جائے گا، ترک نہیں کیا جائے گا۔ ہاں، واو حالیہ کو ترک کرنے کی ایک صورت ہے، اور وہ صورت یہ ہے کہ جملہ حالیہ یہ عامل کے صلے میں داخل ہو، یعنی عامل کے صلے کا ایک حصہ ہو۔ یوں کہہ لیں کہ یہ جملہ حالیہ عامل کا ایک صلہ ہو۔ میں نے بتایا تھا صلہ کسے کہتے ہیں؟ جس کے بغیر موصول مکمل نہ ہو سکے۔ تو واو جملہ حالیہ سے پہلے واو حالیہ کو اسی صورت میں ترک کیا جائے گا جبکہ موصول یعنی عامل
اس جملہ حالیہ کے بغیر ادھورا ہو، مکمل نہ ہو سکے، یعنی یہ جملہ حالیہ اس عامل کے لیے صلہ ہو، تو چونکہ یہ جملہ حالیہ ماقبل میں موجود عامل کا صلہ ہے کہ اس کے بغیر وہ ماقبل والا عامل ادھورا ہے، نامکمل ہے، اور ماقبل والا عامل اس جملہ حالیہ سے مل کر کے ہی مکمل ہوگا، اس لیے اب یہاں واو کو ترک کر دیا جائے گا، واو حالیہ کو ترک کر دیا جائے گا تاکہ یہ جملہ حالیہ اس سے مل کر کے اسے مکمل کر دے۔ اور یاد رکھیں کہ ایسی صورت میں یہ جملہ حالیہ مفرد کی تعویل میں ہوا کرتا ہے، جیسے یوں کہیں جاء زید یسرع، آیا زید دوڑتے ہوئے۔ تو چونکہ ہماری بات مکمل کب ہوگی؟ جب ہم دوڑتے ہوئے کو بھی شامل کر دیں۔ جاء زید، ہم نے کہا زید آیا، تو ابھی بات مکمل نہیں ہوئی ہے۔ بات مکمل کب ہوئی ہے؟ جب یہ کہیں کہ دوڑتے ہوئے آیا۔ تو جاء زید یسرع میں یسرع سے مل کر کے بات مکمل ہو رہی ہے۔ تو چونکہ یسرع کے بغیر بات نامکمل ہے، اس لیے یسرع یہ کیا ہے؟ جاء عامل کا ایک صلہ ہے، اور جب یہ اس کا ایک صلہ ہے، اس کے بغیر بات مکمل نہیں ہو رہی ہے، اس لیے اب یہاں واو کو ترک کر دیا جائے گا، واو کو نہیں لایا جائے گا۔ برخلاف اس صورت کے کہ اسے یوں کہیں جاء زید ہوا یسرع، زید آیا اور وہ دوڑ رہا ہے۔ تو اب ہم جاء زید یسرع نہیں کر رہے ہیں، جملہ فعلیہ نہیں لا رہے ہیں، بلکہ جملہ اسمیہ لا رہے ہیں، جاء زید اور ہوا یسرع۔ تو آپ دیکھیں کہ اگر ہمیں اس حال کو، اس جملہ حالیہ کو ماقبل والے عامل جاء کا صلہ بنانا ہوتا تو ہمیں ہوا ضمیر لانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی، اس حال جملہ کو جملہ اسمیہ کی صورت میں ذکر کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اگر ہمارا مقصود یہی ہوتا کہ ہم یسرع کو جاء عامل کا صلہ بنا دیں تو پھر ہمیں ہوا ضمیر جو زید کی طرف لوٹ رہی ہے، جو ذوالحال کی طرف لوٹ رہی ہے، اس ضمیر کو لانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اور جملہ اسمیہ کی صورت میں لانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اور ہم اگر یوں کہتے تو کافی ہوتا جاء زید یسرع، تو جاء زید یسرع نہ کہہ کر کے ہم یوں کہہ رہے ہیں جاء زید وہو یسرع، ہوا کو بھی لا رہے ہیں، جملہ اسمیہ کی صورت میں حال کو لا رہے ہیں، ذوالحال کی طرف لوٹنے والی ضمیر کا ہم کیا کر رہے ہیں؟ اعادہ کر رہے ہیں۔ تو اب یہ ضمیر کا لانا، ذوالحال کی طرف لوٹنے والی ضمیر کا لانا اور جملہ اسمیہ کی صورت میں اس حال کو ذکر کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جو جملہ ہے یہ ماقبل کا صلہ نہیں ہے، اور جب یہ ماقبل کا صلہ نہیں ہے تو پھر واو کو ترک نہیں کیا جائے گا بلکہ واو کو لایا جائے گا، اس لیے کہ واو کو ترک کرنے کی صرف ایک ہی صورت تھی، اور وہ صورت یہ تھی کہ اس جملہ حالیہ کو ماقبل کا صلہ بنا دیا جائے۔ اور جب حال جملہ اسمیہ ہو اور اس کے شروع میں مبتدا ایسا ہو جو ذوالحال کی طرف لوٹنے والی ضمیر ہو، تو اب اس صورت میں یہ جملہ حالیہ ماقبل کا صلہ نہیں بن رہا ہے، اور جب صلہ نہیں بن رہا ہے تو واو کو ترک نہیں کیا جائے گا، واو کا لانا واجب و ضروری ہوگا۔ یہ وجہ ہے واو کو لانے کے واجب ہونے کی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حال ایسا جملہ اسمیہ واقع ہوتا ہے جس میں ظرف یا جار مجرور مقدم ہو۔ یہ ایک نئی صورت ہے
کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حال ایسا جملہ اسمیہ ہوتا ہے جس میں ظرف یا جار مجرور مقدم ہو. جیسے بولتے ہیں جاء زید علی کتفہ سیف، زید آیا اس حال میں کہ اس کے شانے پر تلوار ہے، کہ اس کے کاندھے پر ایک تلوار ہے. یہاں علی کتفہ سیف حال ہے اور علی کتفہ سیف یہ جملہ ہے اور جملہ اسمیہ ہے. جملہ فعلیہ بھی بنا سکتے ہیں لیکن راجح یہی ہے کہ جملہ اسمیہ بنایا جائے. تو علی کتفہ سیف یہ حال ہے جو ایسا جملہ اسمیہ ہے جس میں جار مجرور مقدم ہے. اور ظرف والی مثال جیسے یوں کہیں جاء زید عندہ قلم، یوں کہہ لیں کہ زید اس حال میں آیا کہ اس کے پاس ایک قلم ہے، عندہ قلم. تو یہاں عندہ قلم حال ہوگا اور یہ عندہ قلم ایسا جملہ اسمیہ ہے جس میں ظرف کیا ہے؟ مقدم ہے. تو خلاصہ یہ کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حال ایسا جملہ اسمیہ ہوتا ہے جس میں ظرف یا جار مجرور مقدم ہوتا ہے. اس صورت میں بھی دونوں چیزیں جائز ہیں. واو کو لایا بھی جا سکتا ہے اور واو کو ترک بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر ہم استعمال دیکھیں تو ترک واو زیادہ ہے. شاعر کہتے ہیں کہ استعمال کے لحاظ سے ترک واو زیادہ ہے، واو کو ترک زیادہ تر کیا جاتا ہے. تو ایسی صورتوں میں، ایسی ترکیبوں میں ترک واو کیوں زیادہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ علی کتفہ سیف جیسی ترکیبوں میں، یعنی جہاں ظرف یا جار مجرور کیا ہو؟ مقدم ہو. تو علی کتفہ سیف جیسی ترکیبوں میں 4 حالتیں ہیں. ایسی ترکیبوں میں 4 ہی صورتیں آپ نکال سکتے ہیں. یا تو اس جار مجرور اور ظرف سے پہلے آپ فعل مضارع کو مقدر مانیں اور عبارت یوں ہو جاء زید علی کتفہ سیف میں عبارت یوں نکلے گی، عبارت آپ یوں نکالیں جاء زید یوجد علی کتفہ سیف، یوں آپ عبارت نکالیں. تو علی کتفہ سیف جیسی ترکیبوں میں 4 ہی صورتیں نکل سکتی ہیں. یا تو آپ فعل مضارع کو مقدر مانیں اور یوں کہیں جاء زید یوجد علی کتفہ سیف، یہ پہلی صورت ہوئی. دوسری صورت یہ ہوئی کہ آپ اسم کو مقدر مانیں، اسم فاعل یا اسم مفعول کو مقدر مانیں. اس صورت میں عبارت یوں ہوگی جاء زید موجودن علی کتفہ سیف. تیسری صورت یہ ہے کہ آپ فعل ماضی کو مقدر مانیں. اس صورت میں عبارت ہوگی جاء زید وجد علی کتفہ سیف. پانچویں صورت یہ ہے، نہیں 3 صورتیں ہوئی. چوتھی صورت یہ ہے کہ آپ اسے یعنی اس حال کو اس طرح جملہ اسمیہ بنائیں کہ اس ظرف یا جار مجرور کو خبر مقدم مان لیں اور اس کے بعد والے کو مبتدا مؤخر مان لیں. تو اب عبارت یوں ہو جائے گی جاء زید سیف موجود علی کتفہ. زید آیا اس حال میں کہ اس کے کاندھوں پر تلوار موجود ہے. تو ترکیب یوں کریں کہ ہم جاء فعل، زیدن کیا ہے؟ ذوالحال ہے، اور علی کتفہ یہ موجودن سے ظرف مستقر ہو کر کے خبر مقدم اور سیف مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر کے جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر کے اب حال ہے. یہ چوتھی صورت ہوئی.
تو علی کتفہ سیف جیسی ترکیبوں میں یہی 4 صورتیں نکل سکتی ہیں، اور پہلی 2 صورتوں میں یعنی جبکہ آپ فعل مضارع کو نکالیں یا اسم فاعل یا اسم مفعول کو مقدر مانیں، تو پہلی 2 صورتوں میں ان 2 صورتوں میں واو کا لانا ناجائز ہے۔ جب آپ فعل مضارع کو نکالیں تو اس صورت میں بھی واو کو لانا ناجائز ہے، اور اس میں فاعل یا اسم مفعول نکالیں تو بھی واو کو لانا ناجائز ہے۔ جیسے بولتے ہیں جاء زید یسرع، زید آیا دوڑتے ہوئے، تو یسرع سے پہلے واو کا لانا ناجائز ہے اس حال سے پہلے۔ ایسے ہی بولیں جاء زید مسرعا، تو مسرعا سے پہلے واو کا لانا ناجائز ہے۔ تو ان 2 صورتوں میں واو کا لانا کیا ہے؟ ناجائز ہے۔ تیسری صورت جبکہ آپ فعل ماضی مقدر مانیں یا جملہ اسمیہ مقدر مانیں، ان دونوں صورتوں میں واو لایا بھی جا سکتا ہے اور واو نہیں بھی لایا جا سکتا ہے۔ بہرحال ان 4 صورتوں میں ترک واو موجود ہے۔ پہلے 2 صورتوں میں جو ترک واو ضروری ہے اور دوسری 2 صورتوں میں ترک واو کیا ہے؟ جائز ہے۔ تو 4 صورتوں میں آپ دیکھیں کہ علی کتفہ سیف جیسی ترکیبوں میں 4 ہی صورتیں نکل سکتی ہیں، اور ان 4 صورتوں میں ترک واو موجود ہے، اور واو کا لانا 4 صورتوں میں موجود نہیں ہے۔ واو کا لانا تو پہلی 2 صورتوں میں ناجائز ہے۔ تو چونکہ ان 4 صورتوں میں ترک واو موجود ہے برخلاف دخول واو کے، اس وجہ سے ترک واو یہ زیادہ ہے، یہ وجہ ہے۔ آگے صاحب کتاب کہتے ہیں کہ کبھی کبھی مبتدا پر کسی حرف کے داخل ہونے کی وجہ سے بھی ترک واو یہ مستحسن ہوتا ہے، بہتر ہوتا ہے، اور یہ اس وقت ہوگا جبکہ اس حرف کے ذریعہ ایک قسم کا ارتباط حاصل ہو رہا ہو۔ ترک واو اس وقت بہتر ہوگا جبکہ وہ حرف کیا ہے، حال جملہ کو ماقبل کے ساتھ مرتبط کر دے، ارتباط کا فائدہ دے رہا ہو، تو اس صورت میں ترک واو بہتر ہوگا۔ اس کی مثال ایک شعر کی صورت میں صاحب کتاب نے دی ہے، کہتے ہیں فَقُلْتُ عَسَىٰ أَن تُبْصِرِينِي كَأَنَّمَا بَنِيَ حَوَالِيَ الْأُسُودُ الْحَوَارِدُ۔ ابصر یبصر ابصار دیکھنا، ان تبصرینی، تبصرینا فعل مضارع صیغہ واحد مؤنث حاضر، حوالیہ کا معنی میرے ارد گرد، اسود اسد کی جمع ہے، اور حوارد یہ حارد کی جمع ہے، حارد کا معنی غضبناک۔ شاعر کہتا ہے فقلت تو میں نے کہا ان قریب تم مجھے دیکھو گی، کہ گویا میرے بیٹے میرے گرد و پیش غضبناک شیر ہیں۔ تم مجھے عنقریب اس حال میں دیکھو گی کہ میرے گرد و پیش میرے بیٹے موجود ہوں گے اور غضبناک شیروں کی حیثیت سے موجود ہوں گے۔ اس مثال میں بنیہ حوالی الاسود الحواردو یہ حال ہے، اور ان تبصرینی میں جو یا ضمیر ہے یہ ذوالحال ہے۔ یہاں بنیہ حوالی الاسود الحواردو میں بنیہ مبتدا ہے اور الاسود الحواردو یہ خبر ہے، مبتدا خبر سے مل کے جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر کے حال واقع ہے۔ تو یہاں دیکھیں حال یہ جملہ ہے اور جملہ اسمیہ ہے، اور جب حال جملہ جملہ اسمیہ ہو تو واو کو لایا بھی جا سکتا ہے اور ترک بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن یہاں ترک واو یہ مستحسن ہو گیا کأنما حرف کی وجہ سے، کیونکہ کأنما یہ ارتباط کا فائدہ دیتا ہے، کیونکہ کأنہ یہ تشبیہ کے لیے موضوع ہے، اور حرف تشبیہ یہ اشبہو یا اشبہو وغیرہ کے معنی میں ہوتا ہے، فعل کے معنی میں ہوتا ہے، اس لیے اس نے اسے ماقبل کے ساتھ مرتبط کر دیا اور ترک واو بہتر ہو گیا۔
ترک واو کے مستحسن ہونے کی ایک اور دوسری صورت بھی ہے، اسے بھی صاحب کتاب بیان کرتے ہیں، اور وہ صورت یہ ہے کہ حال جملہ تو جملہ اسمیہ ہو لیکن وہ کسی حال مفردہ کے بعد واقع ہو، یعنی جملے میں ذوالحال کے بعد پہلے ایک حال مفردہ آئے اور پھر اس حال مفردہ کے بعد حال جملہ آئے جو جملہ اسمیہ کی صورت میں ہو، تو یہاں ترک واو مستحسن اور بہتر ہو جاتا ہے، کیونکہ پہلا والا جو حال ہے وہ مفرد ہے، اور چونکہ وہ مفرد ہے اس لیے وہاں واو نہ لانا واجب ہے، تو پہلے والے حال میں واو کو ترک کیا گیا ہے اور یہ ترک واجب ہے کیونکہ وہ مفرد ہے، تو چونکہ پہلے والے حال میں ترک واو ہے اس لیے اب یہ دوسرا والا حال اگرچہ مفرد نہیں ہے، جملہ اسمیہ ہے، لیکن اب یہاں بھی ترک واو کیا ہو جائے گا؟ کم از کم مستحسن ضرور ہو جائے گا، پہلے میں تو واجب تھا، اب یہاں کم از کم کیا ہو جائے گا؟ مستحسن ہو جائے گا، تاکہ دونوں میں یکسانیت رہے کہ دونوں میں ترک واو رہے۔ اب آپ عبارت دیکھیں اور ترجمہ دیکھیں، صاحب کتاب کہتے ہیں وَإِنْ كَانَتْ اسْمِيَّةً فَالْمَشْهُورُ جَوَازُ تَرْكِهَا لِعَكْسِ مَا مَرَّ فِي الْمَاضِي الْمُثْبَتِ، اور اگر حال جملہ اسمیہ ہو تو مشہور یہ ہے کہ ترک واو جائز ہے، لِعَكْسِ مَا مَرَّ فِي الْمَاضِي الْمُثْبَتِ، کیونکہ ماضی مثبت میں جو گزر چکا ہے یہاں اس کا برعکس ہے کہ ماضی مثبت حصول پر دلالت کرتا ہے، اسمیہ حصول پر دلالت نہیں کرتا ہے، ماضی مثبت مقارنت پر دلالت نہیں کرتا ہے، اسمیہ مقارنت پر دلالت کرتا ہے، جیسے کلمتہ فوہ الی فیہ، میں نے اس سے اس حال میں گفتگو کی کہ اس کا رخ میرے رخ کی طرف تھا، وَأَنَّ یعنی وَالْمَشْهُورُ أَنَّ دُخُولَهَا أَوْلَى لِعَدَمِ دَلَالَتِهَا عَلَى عَدَمِ الثُّبُوتِ مع ظہور الاستئناف فیہا، اور مشہور یہ بھی ہے کہ دخول واو ترک واو سے بہتر ہے، کیوں؟ لعدم دلالتها علی عدم الثبوت، کیونکہ جملہ اسمیہ عدم ثبوت پر دلالت نہیں کرتا ہے، حصول و حدوث پر دلالت نہیں کرتا بلکہ وہ ثبوت پر دلالت نہیں کرتا، بلکہ وہ ثبوت پر دلالت کرتا ہے، تو چونکہ جملہ اسمیہ حصول و حدوث پر دلالت نہیں کرتا ہے اس جہت سے واو کا لانا جائز ہوا، مع ظہور الاستئناف، ساتھ ہی یہاں استئناف ظاہر ہے تو اس جہت سے دخول واو بہتر ہوا، فحسن زیادت و رابط، لہذا ایک رابط کا اضافہ مستحسن ہو جائے گا، نحو جیسے فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، وقال عبد القاہر ان کان المبتدأ ضمیر ذی الحال وجبت، علامہ عبد القاہر کہتے ہیں کہ اگر مبتدا ذوالحال کی ضمیر ہو تو واو کا لانا واجب و ضروری ہے، جیسے جاءنی زید وہو یسرع، یا یوں کہیں جاءنی زید وہو مسرع، وَإِن جُعِلَ نَحْوُ عَلَى كَتْفِهِ سَيْفٌ حَالًا كَثُرَ فِيهَا تَرْكُهَا، اور اگر عَلَى كَتْفِهِ سَيْفٌ جیسی ترکیبیں حال بنائی جائیں تو ایسی ترکیبوں میں ترک واو زیادہ ہے، جیسے خرجت مع البازی علی سواد، میں اپنے شکرے کے ساتھ، میں باز کے ساتھ اس شہر سے باہر نکل گیا اس حال میں کہ میرے اوپر رات کی تاریکی باقی تھی، یعنی بالکل صبح نہیں ہوئی تھی، میں اس سے پہلے ہی نکل گیا رات کے بقیہ حصے میں، تو علیہ سوادو یہ حال ہے، اور یہ علی کتفہ سیفن جیسی ترکیب ہے کیونکہ یہاں جار مجرور مقدم ہے، وَيَحْسُنُ التَّرْكُ تَارَةً لِدُخُولِ حرف علی مبتدأ، اور ترک واو کبھی مستحسن ہو جاتا ہے اس وجہ سے کہ مبتدا پر کوئی ایسا حرف داخل ہوتا ہے جو ارتباط کا فائدہ دیتا ہے، جیسے فَقُلْتُ عَسَىٰ أَن تُبْصِرِينِي كَأَنَّمَا بَنِيَّ حَوَالِيَّ الْأُسُودُ الْحَوَارِدُ، میں نے کہا کہ ان قریب تو مجھے اس حال میں دیکھے گی کہ گویا میرے بیٹے میرے گرد و پیش غضبناک شیر ہوں،
یہاں بنیہ حوالی الاسود الحوارد یہ حال ہے جو کہ جملہ اسمیہ ہے، اور یہاں مبتدا ہے بنیہ جس سے پہلے کا انما حرف ہے. واخرى یعنی ویحسن الترک تارتن اخرى لوقوع الجملۃ الاسمیۃ بعقب مفرد اے بعقب حال مفرد. اور ترک واو کبھی اس وجہ سے مستحسن ہو جاتا ہے کہ حال مفرد کے بعد جملہ اسمیہ حال واقع ہوتا ہے، جیسے واللہ یبقیک لنا سالما بردا کا تبجیل و تعظیم، اور اللہ آپ کو باقی رکھے، دعا ہے، اور اللہ آپ کو ہمارے لیے باقی رکھے اس حال میں کہ آپ صحیح و سالم ہوں. اور پھر بردا کا تبجیل و تعظیم یہ بھی حال ہے، اور اس حال میں کہ آپ کی چادر تعظیم و عزت و تعظیم آپ کی چادر واقع ہوں، یعنی آپ ہمیشہ باعزت رہیں. اس جملے میں آپ دیکھیں سالمن یہ حال اول ہے، اور بردا کا تبجیل و تعظیم یہ حال دوم ہے. حال اول سالمن یہ مفرد ہے، اور حال دوم بردا کا تبجیل و تعظیم یہ جملہ ہے جو کہ جملہ اسمیہ ہے. تو یہاں ترک واو مستحسن ہو گیا حال اول کی بنیاد پر، چونکہ وہ مفرد ہے اس لیے وہاں واو کو لایا ہی نہیں جائے گا. تو جب وہاں واو نہیں لایا گیا تو اب یہاں بھی واو نہ لایا جائے تو بہتر ہے. یہ تذنیب کی بحث مکمل ہو چکی ہے. آئندہ سبق میں ایجاز و اطناب اور مساوات پر گفتگو ہوگی انشاءاللہ. آج کا سبق یہیں پر مکمل ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.